رات کے سناٹے میں جب تم گہری نیند میں ہوتے ہو تو تمہارا جسم سوتا ہے مگر تمہارا ہمزاد جاگتا ہے۔ وہ کہاں جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اور کیوں بعض اوقات نیند سے اٹھتے ہی انسان تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، جیسے رات بھر کوئی کام کرتا رہا ہو۔ آج میں تمہیں وہ راز بتاؤں گا جو عاملین اکثر چھپا لیتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جس سے پردے اٹھتے ہیں مگر احتیاط لازم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عامل شیرانی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپریچول گائیڈنس ایس چینل۔ آج ہم بات کریں گے ہمزاد کے اس پہلو کی جو عام کتابوں میں نہیں ملتا، وہ پہلو جو نیند، روح اور کشف کے نظام سے جڑا ہوا ہے۔ اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیا تمہیں اپنے ہمزاد کو روک دینا چاہیے، کیونکہ ہر وقت اس کا متحرک رہنا تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہمزاد کوئی جن نہیں، نہ سایہ، نہ بھوت، یہ تمہاری ہی روح کا عکس ہے، تمہاری ہی توانائی کا متوازی جز ہے، جو عالم مثال میں تمہارے ساتھ موجود رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَنَفْخَتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے انسان میں اپنی روح پھونک دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان کو دو حصے ملے، ایک ظاہری جسم اور دوسرا لطیف وجود یعنی کہ ہمزاد۔ جسم زمین سے بندھا ہے اور ہمزاد آسمان سے جڑا ہے۔ جب تم سوتے ہو تمہارا دماغ نہیں سوتا بلکہ تمہاری روح سستی میں چلی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نیند موت کی بہن ہے، یعنی نیند وہ وقت ہوتا ہے جب روح عالم مثال میں واپس چلی جاتی ہے اپنی اصل فریکوینسی میں۔ اسی لمحے ہمزاد فعال ہو جاتا ہے، وہ تمہارے لیے دن بھر کے اعمال، نیتیں اور ارادے لے کر تمہاری قسمت کی راہ میں حرکت پیدا کرتا ہے۔ وہ تمہارے آنے والے دن کے حالات کو ترتیب دیتا ہے۔ تم نے اکثر محسوس کیا ہوگا کبھی نیند کے بعد سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے اور کبھی بغیر وجہ کے دل بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ ہمزاد کے رات کے عمل کا اثر ہے۔ اب سنو کہ ہمزاد نیند میں کیا کرتا ہے۔ تمہاری توانائیوں کو صاف کرتا ہے، یہ پہلا کام اس کا بتا رہا ہوں۔ تمہاری توانائیوں کو صاف کرتا ہے۔ دن بھر جو منفی لہریں تمہارے جسم میں جمع ہوئیں، حسد، غصہ، خوف، بد دعا، ہمزاد انہیں خارج کرتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ نیند کے دوران جسم میں جھٹکے یا کپکپاہٹ محسوس کرتے ہیں، یہ روحانی صفائی کی علامت ہے۔ دوسرا کام تمہاری دعاؤں کو لے کر روحانی نیٹ ورک میں داخل ہوتا ہے۔ تم نے دن میں جو نیت کی ہو، جو دعا مانگی ہو، وہ ہمزاد عالم مثال میں لے جا کر اس کا نقش جمع کرتا ہے۔ اگر نیت پاک ہو تو وہ نقش روشن ہو جاتا ہے، اگر نیت میلی ہو تو وہ دھندلا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور بعض رک جاتی ہیں کیونکہ ہمزاد نے انہیں مکمل نہیں کیا ہوتا۔ تیسرا کام وہ تمہارے لیے روحانی پیغامات لاتا ہے۔ کچھ خواب صرف تخیل نہیں ہوتے، وہ ہمزاد کی رپورٹ ہوتے ہیں۔ وہ تمہیں دکھاتا ہے کہ تمہارا روحانی نظام کہاں کمزور یا طاقتور ہو رہا ہے۔ اسی لیے صادق خواب مومن کے ایمان کا جز کہے گئے ہیں، کیونکہ وہ ہمزاد کی سچائی سے نکلتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، ہمزاد ہمیشہ خیر نہیں کرتا۔ اگر تمہارے دل میں حسد، کینہ یا ظلم ہو تو تمہارا ہمزاد انہی تاریک جذبات سے توانائی لیتا ہے۔ وہ رات کو ان لہروں کو بڑھاتا ہے اور پھر تمہارے ارد گرد وہی ماحول پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ خود اپنی بدبختی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان کا دشمن کوئی اور نہیں، ان کا اپنا ہمزاد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک قرین مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں، مگر میرا قرین مسلمان ہو گیا ہے۔ یہی راز ہے،
ہمزاد کو مسلمان بنانا یعنی اسے پاک نیت کا تابع رکھنا۔ ہمزاد قرین نہیں ہوتا، لیکن یہ چونکہ ہماری توانائیوں کا وجود ہوتا ہے، ہماری سوچوں کا، ہمارے جذب کا، ہمارے اظہار کا وجود ہوتا ہے، تو اس کو مسلمان بنانے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اپنی جو آپ کی انرجی فیلڈ ہے، آپ کا جو انرجی کا نیٹ ورک ہے، اس کو آپ صاف، پاک اور شفاف رکھیں۔ اب ایک مختصر مراقبہ کرو جو تمہارے ہمزاد کو توازن دیتا ہے۔ وضو کر کے خاموشی میں بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر کے دل میں پڑھو، اے اللہ میرا نور میرے دل، کان اور آنکھ میں رکھ دے۔ تصور کرو کہ تمہارے سینے سے ایک ہلکی سی روشنی نکل کر آسمان کی طرف جا رہی ہے اور پھر واپس اتر کر تمہیں سکون دے رہی ہے۔ یہ روشنی تمہارے ہمزاد کے دائرے کو متوازن کر دیتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے صرف 2 منٹ یہ عمل لازمی کرو، تم دیکھو گے کہ خواب صاف ہونے لگے ہیں اور دل پر عجیب اطمینان اترنے لگا ہے۔ اگر تمہارے خواب بہت بھاری ہو جائیں یا نیند کے دوران عجیب سائے یا آوازیں سنائی دیں، یا تم روز بوجھل ڈرے ہوئے اٹھو، تو سمجھ لو تمہارا ہمزاد زیادہ طاقت استعمال کر رہا ہے۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین 1 بار، آیت الکرسی 7 بار اور سورہ ناس 7 بار اپنے اوپر پڑھ کر دم کرو اور نیت کرو، دعا کرو کہ یا اللہ میرا ہمزاد صرف خیر کا ذریعہ بنے، اور 1 گلاس پانی پر دم کر پی کر تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہی تمہاری روحانی حفاظت ہے۔ یاد رکھو، ہمزاد تمہارا دشمن نہیں، تمہارا عکس ہے۔ اگر تم پاک ہو تو وہ تمہارے لیے رحمت ہے، اگر تم گندے خیالات میں ڈوبے ہوئے ہو تو وہ تمہیں آزمائش بنا دے گا، وہ تمہارے لیے آزمائش بن جائے گا۔ آج سے سونے سے پہلے ایک دعا ضرور کرنا، اے میرے رب میرا ہمزاد نور میں رکھ، شر سے بچا اور میری روح کو امن عطا کر۔ اگر تم کبھی ہمزاد کی موجودگی محسوس کرو، کبھی خواب میں، کبھی مراقبے میں، تو کمنٹ میں لکھو تاکہ ہم جان سکیں کہ کتنے لوگ جاگنے لگے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو اور اسپرچول گائیڈنس SS چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ اگلی قسط میں باطنی آنکھ کی حفاظت، جب پردے اڑ جائیں گے تو خود کو کیسے سنبھالو، اور ہمزاد سے متعلق کچھ مزید باتیں کروں گا۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔